لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع البلاد ومسيل الوهاد ومغزم النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأغليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباب ووحدته الشقاء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والهلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقبية والنقاوة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھنے پر محمد. حضرات بارگاہ امام علی مقام میں تھکن شکن صلوات عنایت فرمائیں. یقیناً مجھے آپ کی تھکاوٹوں کا احساس ہے اور چونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن ایام میں تمام کے تمام مومنین سوگواری ابا عبداللہ علیہ السلام میں مصروف ہیں اور یقیناً آپ حضرات مجلسیں شب بیداریاں جلوس ظاہر سی بات ہے یہ ایام ہی ایسے ہیں اور اپنے اپنے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں اور ثواب میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزا یقیناً آپ حضرات نے بھی خود نظم کے حوالے سے کافی کچھ ملاحظہ فرمایا اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ داد و تحسین سے اور اپنی بے پناہ عنایات و توجہات سے نوازا. بس کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا ہے. ہمارے بھائی چھوٹے طلبہ تشریف فرما ہیں، برادران علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر. بہرحال بس مجلس یہیں سے شروع کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ عزائے حسین کا امتیاز ہے کہ جو کائنات میں کہیں نہیں پہچانا جاتا وہ بھی فرش عزا پہ پہچانا جاتا ہے. بھائی غور کیجئے میرے عزیزوں، یہ عزائے حسین کا امتیاز ہے کہ جو کائنات میں کہیں نہ پہچانا جاتا ہو وہ بھی فرش عزا پہ پہچانا جاتا ہے. یا میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، ہر انسان اپنی شناخت میں ایک پروٹیسٹ کا محتاج ہوتا ہے. آدمی اپنی پہچان بنانے میں ایک سپورٹ کا محتاج ہوتا ہے. آدمی بھئی آپ دیکھیں کسی شہر کی جب پہچان کروائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کافی ڈالرز کافی پیسے خرچہ ہوتے ہیں. کسی شخصیت کو جب سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کافی محنت کی جاتی ہے، کافی پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے. کسی آدمی کو جب الیکشن میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کو پہچانوانے کے لیے
کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کافی پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، کافی ایکشن لینا پڑتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اسے پہچانوا دیا جائے۔ پتہ چلا ہر ذات، ہر بستی اپنی شناخت میں ایک بھاری بہکم اور بھاری پروٹیسٹ کی محتاج ہے، ایک اچھی خاصی رقم کی محتاج ہے کہ جب آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، تب وہ شخصیت، وہ ذات، وہ جگہ پہچانی جاتی ہے۔ لیکن یہ فرش عزائے حسین کا کرم ہے کہ اگر جنگل میں بچھا دیا جائے تو وہ جنگل شناخت پیدا کر لیتا ہے۔ بھائی غور کریں میرا عزیزو، یہ فرش عزائے حسین کا کرم ہے کہ اگر جنگل میں بچھا دیا جائے تو وہ جنگل شناخت پیدا کر لیتا ہے۔ ایسی بستی میں بچھا دیا جائے کہ جس بستی میں زیادہ حسین کے ماننے والے، یا کہہ دیا جائے زیادہ حسین کے عزادار نہ رہتے ہو، لیکن اس بستی میں اب جب فرش عزا بچھتا ہے تو ایسا جگمگا رہا ہے فرش عزا کہ جیسے لگ رہا ہے یہ عزادار آسمان سے آئے ہیں یا فرشتوں کی بزم ہے کہ جو اس فرش عزا کو نورانی کر رہی ہے۔ میں ابھی نفیس صاحب کے ساتھ آ رہا تھا، حیبت غازی پوری صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس بستی میں کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا مشکل سے 25 گھر ہوں گے یہاں پر شیعوں کے۔ لیکن جیسے ہی میں داخل ہوا تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ 25 لوگوں کا مجمع ہے، اس لیے میرے عزیزوں کہ ہماری قوم نے کبھی تعداد دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم تعداد کے بھروسے پہ ہوتے تو کربلا بنتی ہی نہ۔ بھائی غور کریں میرے عزیزوں، اس لیے کہ کربلا میں 72 تھے، لیکن ایسے 72 تھے کہ جن کا شمار کائنات کی بڑی بڑی شخصیتیں اپنی عظمت کے دامن میں نہیں کر سکتی۔ وہیں سے یہ سبق ملا کہ بڑی بڑی جنگیں تعداد کے بل پہ نہیں جیتی جاتی، حوصلے کے بل پہ جیتی جاتی ہے۔ بات شروع ہو چکی ہے، بڑی بڑی جنگیں تعداد کے بل پہ نہیں جیتی جاتی، حوصلے کے بل پہ جیتی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جو 72 آئے تھے ان کا تاریخ آدم سے لے کے خاتم تک کہیں جواب نہ ملا، اور اگر مل جائے تو مجھے دکھا دیجیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امامت کے تحت سے جملہ نکلا اور امام نے فرمایا کہ لا ارا منکم، کہ میں نے تم سے زیادہ باوفا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بھائی میں ایک بات کہوں کہ میں نے نہیں دیکھا تو میرا دیکھنا میری عمر کا محتاج ہے۔ میں کہنے لگوں کہ صاحب میں نے حضرت آدم کو نہیں دیکھا تو آپ میرے اوپر ہنسیں گے، کہیں گے مولانا آپ کی عمر ہی کیا ہے جو آپ دیکھیں گے۔ بھائی غور کیجئے، ہمارا دیکھنا، آپ کا دیکھنا، سب کا دیکھنا اپنی وسعت نظری کا محتاج ہے۔ بھائی جتنی جس کی نظر ہوتی ہے اتنا ہی وہ دیکھتا ہے۔ بھائی ہم وہی چیز بیان کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہو، اسی میں ہم کہہ سکتے ہیں میں نے 25 سال عمر گزاری اور اس عمر میں ہم نے فلاں صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن حسین نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ بہتر اصحاب نہیں دیکھے، آپ سے زیادہ بہتر اصحاب نہیں دیکھے، آپ سے زیادہ بہتر اصحاب نہیں دیکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ذرا سا کوئی وسعت نظریے حسین کا اندازہ کرے۔ بھائی غور کیجئے، ذرا سا کوئی وسعت حسین، وسعت نظر حسین کا اندازہ کرے کہ حسین کی نگاہیں کہاں تلک دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اندازہ لگائے کہ اصحاب حسین کی عظمت کیا ہے۔ بھائی حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اصحاب نہ آدم کے پاس تھے، نہ نوح کے پاس تھے، نہ ابراہیم کے پاس تھے، نہ موسیٰ کے پاس تھے، نہ عیسیٰ کے پاس تھے، نہ شیش کے پاس تھے، نہ عروش کے پاس تھے، نہ کینان کے پاس تھے، نہ مہرائی کے پاس تھے، نہ یعقوب کے پاس تھے، نہ یوسف کے پاس تھے، نہ موسیٰ کے پاس تھے، نہ ہارون کے پاس تھے۔ جیسے اصحاب حسین کو کربلا کے میدان میں ملے، آپ کہیں کہ مولانا اتنا بڑا جملہ بغیر دلیل کے کہا کیسے آپ نے؟ تو قبلہ یوسف مشہدی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ جو آدم کے ساتھ تھے کیا سب جنتی ہیں؟ بھیا ذرا سا بولے آپ، مجھے یہ بتاؤ جو آدم کے ساتھ تھے کیا سب جنتی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ آدم کے ساتھ ہونے والے کچھ مومن بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا جو نوح کے ساتھ تھے سب جنتی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ میں کہوں کہ آپ سے حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے کیا سب جنتی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ کچھ مومن بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ تو تمام انبیاء کی حتیٰ سرکار انبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار انبیاء، سرور انبیاء، ان کے ساتھ بھی سب تھے، کیا وہ سب جنتی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، اگر سب جنتی ہوتے تو کبھی بم سے اٹھائے نہ جاتے۔
اگر سب جنتی ہوتے تو کبھی بم سے اٹھائے نہ جاتے. پتا چلا ہم نے فہرست انبیاء کو دیکھا, جتنے اصحاب ملے سب جنتی نہ ملے, لیکن حسین کے اصحاب تھے کہ کسی میں دم نہیں کہ لکھ دے کہ ان میں کوئی ایک بھی جہنم میں جائے. اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائے کہ اصحاب محمد میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا, تو مولانا نے ایک جواب دیا کہ سنو, ان کے درمیان اور اصحاب محمد کے درمیان اور اصحاب حسین کے درمیان بس آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. کہنے کہ مولانا کیا مطلب کہ بھئی یہی سے واضح ہو جاتا ہے. ارے اصحاب محمد وہ تھے کہ محمد بلاتے رہتے تھے, آتا کوئی نہیں تھا. اصحاب حسین وہ تھے کہ چراغ بجھا کے جانے کو کہتے تھے, جانا کوئی نہیں. صلوات پڑھنے پر محمد آدم بھائی بلند ترین صلوات پڑھے, ٹھکن شکن بلند ہے تو ایک دھیری سی صلوات بھی پڑھ دیجئے آپ. اب آپ بیدار ہو گئے تو اب یہاں سے سنیے. تو یہ فرش عزا حسین ایسی فرش عزا ہے کہ جو انسان کو شناخت کروا رہی ہے پوری کائنات, انسان کی پہچان کروا رہی ہے پوری کائنات. اور ماشاءاللہ یہ فرش عزا ایسا نایاب مجمع کہیں دیکھنے میں نہیں آتا. اس لیے کہ آپ امام حسین کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں ہندو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوا دکھائی دے گا, سنی بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوا دکھائی دے گا, اور شیعہ بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور اگر کسی صاحب کو نہ یقین ہو تو وہ زیادہ دور نہ جائیں, خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلے جائیں. بھئی ہر آدمی, ہر شیعہ سنی خواجہ اجمیری کو ضرور جانتا ہے, اور وہ ان کے یہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب منتیں چاہیے تو خواجہ کے دروازے پہ جاؤ, مرادیں چاہیے تو خواجہ اجمیری کے دروازے پہ جاؤ, جو چاہیے جا کے خواجہ کے دروازے پہ مانگو. سب جانتے ہیں خواجہ اجمیری کو, معین الدین چشتی سب جانتے ہیں, کہ لگے جو چاہیے منتیں چاہیے مرادیں چاہیے وہاں جاؤ. لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو دروازے پہ لکھا رہتا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے, پوری کائنات تو کہہ رہی ہے کہ جو چاہیے خواجہ کے دروازے پہ جا کے مانگو, لیکن جب ہم خواجہ کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں لکھا ہے شاہ است حسین, شاہ است حسین, شاہ است حسین. تو آئیے خواجہ ہی سے پوچھتے ہیں, خواجہ آپ ہی سمجھا دیں, ہمارے گلی گلی میں محلے محلے میں پلاٹ پلاٹ میں ہر جگہ یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ جو چاہیے وہ خواجہ کے دربار میں جا کے مانگو, لیکن جب ہم آپ کے دربار میں آئے تو یہاں لکھا ہوا ملا کہ شاہ است حسین, شاہ است حسین, شاہ است حسین. تو عجب نہیں کہ روح خواجہ آواز دے کہ ارے ہم بھی تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو کائنات سے مانگے, جو جس سے کائنات مانگے اسے خواجہ کہتے ہیں, جس سے خود خواجہ مانگے اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھنے میں صلوات بھی امت عالم. حضرات دیکھیں, جب میں ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا ہوں, میرے خود بھی یہ عادت نہیں ہے کہ ٹاپک سے ہٹا جائے, لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بیچ میں ایک دو بار جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو آپ حضرات پورے جوش و توانائی کے ساتھ بولا ہے. اچھا, اس چیز کی تبلیغ کی ضرورت اور بھی ہے کہ آج کل پتہ نہیں کہاں کہاں کے پروڈکٹ آ رہے ہیں کہ جنہیں سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. حتیٰ اگر کسی پولیٹیکل اسٹیج پہ کھڑا کر دیا جائے تو ان سے جو بلوایا جائے وہ بول دیں گے, لیکن مجلس میں آ کے نعرہ حیدری میں بولنے کا عجیب منہ بن جاتا ہے. آپ پوچھیں, ہم لوگ جب گم جاتے تھے محرم کرنے کے لیے تو وہاں پہ ایک آیت اللہ تھا, آیت اللہ جزائری,
وہ باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگاتے تھے، اور ہم لوگ سے مجلس میں کہتے تھے کہ بیٹا جب ہندوستان جانا تو نعرہ حیدری کو نہ بھولنا، اور باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ امامہ لگا کے یہ نہ سمجھنا کہ تم بہت بڑے ہو گئے، جب بھی ہو علی سے چھوٹے ہی ہو۔ تو آج کل جو ایک تبلیغ ہوتی ہے، بعض لوگوں نے باقاعدہ اپنے لیکچر میں اپنی اسپیچ میں کہہ دیا کہ نعرہ حیدری جو ہے یہ کوئی رواج نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی شرعیت نہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کی شرعیت کو شامل کریں، اور شاید اکثر جب اصول کی بحث میں آئیں گے، کیونکہ طلبہ بیٹھے تھوڑی سی یہ بحث بھی ہو جائے، تو اکثر چیزوں کی شرعیت نہیں ثابت ہوتی، متشرعیت ثابت ہوتی۔ بہرحال میں اس بات نہیں چھوڑتا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو نعرہ حیدری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک لاجکلی بات میں آپ کے سامنے پڑھ کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ نعرہ حیدری میرے عزیزوں کچھ ہو نہ روایت احادیث اس سب سے ہٹ کے، جبکہ بہت روایتیں ہیں نعرہ حیدری کے اوپر، لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب نعرہ لگتا ہے تو ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ملتا ہے، تو اب اس سے بڑی نام علی کی عظمت کیا ہو سکتی ہے تو جو آج تک لوگوں کو سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔ بھیا ذرا سا جا کے تھا، جو آج تک لوگوں کو سانسیں تقسیم کر رہا ہے، اب بھی دنیا کو نام علی کی عظمت نہیں سمجھ میں آئی کہ جو لوگوں کو آج تک سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔ اب میرے عزیزوں ایک جملہ سنیں، میں یہیں سے آپ کی باتوں کو، اپنی باتوں کو ٹاپک کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری لگا، ماشاءاللہ آپ سب نے بیدار ہو گئے، یا علی کہہ دیا، آپ کی شناخت ہے نعرہ علی پہ جاگ جانا، آپ کی پہچان ہے نعرہ علی پہ بیدار ہونا، اس لیے کہ یہ مناظرہ بہت ہی مشہور مناظرہ ہے، اور خود عرفان حیدر عابدی صاحب نے باقاعدہ اپنی مجلسوں میں پڑھا، علماء نے پڑھا، ان کی کتاب میں بھی یہ مناظرہ خود علامہ اسماعیل دیوبندی کی کتاب میں بھی نشر کے آیا۔ علامہ اسماعیل دیوبندی جب انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا تو وہ مجلسیں پڑھنے لگے، جاتے تھے مجلسیں پڑھتے تھے، تو لوگوں نے ان سے حسد میں آ کے یہ کہا کہ قبلہ آپ شیعوں کے یہاں مجلس پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا شیعوں کے پاس کوئی محنت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا اندازہ نہیں کرنے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ بیٹھ کے مجلس میں سویا کرتے ہیں، اونگا کرتے ہیں، نیند آتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نام علی آ جاتا ہے، نعرہ حیدری لگ جاتا ہے، وہ بیدار ہو کے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کرنے لگتے ہیں۔ بہت مشہور مناظرہ ہے، لیکن میرے عزیزوں ہر پرانی چیز پرانی نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ انداز تو نیا ہوتا ہے، جس طریقے سے سورج پرانا ہے لیکن جب نکلتا ہے تو دن تو نیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چیز پرانی لیکن لہجہ تو نیا ملے گا میرے عزیزوں۔ تو انہوں نے کہا، علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب نے کہا، بس یہیں سے مجلس اس طرف آ رہی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ مجلس میں سویا کرتے ہیں، وہ اونگا کرتے ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نام علی آتا ہے جا کے یا علی یا علی یا علی کرنے لگتے ہیں۔ کہنے لگے پھر حضور کہنے لگے مجھے تعجب بس اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے علی کو پہچانتے ہیں تو جاگتے ہوئے علی کو نہیں پہچانتے۔ ایک صلوات بھی پڑھتے ہیں بلند۔ بس میرے عزیزوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ضروری ہے یہ بتانا آج کے دور میں، اس لیے کہ ہر مجلس میں آپ 2-4 مجلسوں میں جائیں تو یہ سب باتیں سننے کو مل جاتی ہیں میرے عزیزوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ امام حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات۔ علماء اہل سنت اور اہل تشیع کی ذمہ داری لے کے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ تمام کتب میں آپ کو ملیں گے۔ خود ینابیع المودہ نے آغائے قندوزی نے حدیث سنی، کیا فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں میرے عزیزوں، ایک ہے ہدایت، دوسرے ہے نجات۔ ہدایت دنیا میں ملتی ہے، نجات آخرت میں ملتی ہے۔ فرمایا گیا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، ہدایت دنیا میں ہے، نجات آخرت میں ہے۔ لیجئے یہ حدیث کہہ کے سمجھایا گیا کہ دنیا کا سہارا بھی حسین ہے، آخرت کا سہارا بھی حسین ہے، اس لیے کہ چراغ ہدایت حسین ہے اور راہ نجات کشتی نجات بھی حسین۔ اب میرے عزیزوں میرے دوستوں، کیا امام حسین کائنات کو نجات دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا امام حسین ہدایت فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا امام حسین نے ہدایت فرمائی یا نہیں فرمائی۔
تو آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا کہ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے تو راستے میں اتنے لوگوں کی ہدایت فرمائی کہ کوئی حر بن کے سامنے آیا، کوئی زہیر بن کے سامنے آیا. یہ ہدایت حسین نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اگر یہ بتائیے کہ یہ آفتاب کربلا جب کربلا کے میدان میں غروب ہو گیا تو کیا اس کے بعد ہدایت کے سلسلہ ختم ہو گیا؟ اگر یہ ہدایت صرف کربلا تک محدود رہتی تو پھر نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسین ہدایت تو ہے مگر بس انہی کے لیے کہ جو 60 ہجری تک ہے. لیکن نہیں، نبی کی حدیث جو ہوتی ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے. نبی نے کہا جب حسین ہدایت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے، چاہے وہ آج کا زمانہ ہو چاہے وہ کل کا زمانہ ہو. آج کے زمانے میں بھی امام حسین ہدایت، تو کیسے ہدایت ہے؟ امام حسین تو اب ہے نہیں کہ ہم جا کے ان سے ہدایت پالیں. تو کہنے لگے امام حسین تک تو بعد میں پہنچا جائے گا. جب یہ مسئلہ فرش اضاحی حل کر دے رہا ہو، جب یہ مسئلہ فرش اضاحی پہ حل ہو جا رہا ہو تو امام حسین تک تو بعد میں پہنچا جائے گا. کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ فرش اضاحی ہدایت بنا ہوا ہے. آپ کہنے کہ دلیل، تو دلیل آپ سنیے اس دور حاضر میں. بات کرنٹ پہ ہوگی کیوں میں آپ کو تاریخ قصے اور واقعات کرنٹ پہ بات آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کو بہت مشہور نام سناؤں گا جوش ملیح بادی، جو ان کے نام سے نہیں جانتا وہ ان کے شعر سے جانتا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ ان کا جوش ملیح بادی صرف شاعر نہیں، ایک زبردست فلاسفر، زبردست اور فلسفے کو ہمارے بعض علماء نے، بعض کیا اکثر علماء حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی قاعدے سے فلسفہ نہیں چھوڑتا اور اپنے دماغ کو اسی میں الجھا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری منزل میں کمیونسٹ ہو جائے، خدا کا انکار کر دیتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ اپنی عمر کے اپنی ایج کے آخری سٹیج میں انہوں نے خدا کا انکار کر دیا. جوش ملیح بادی، جوش ملیح بادی صاحب نے خدا کا انکار کر دیا. لیکن پھر اپنی موت سے کچھ سال پہلے پھر شیعہ ہو گیا. تو ان سے پوچھا گیا، بچولہ سنیے گا میرا عزیزو، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ جب کمیونسٹ ہو گئے تھے، دہریہ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر چکے تھے، تو واپس شیعہ کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے خدا کو چھوڑا تھا، حسین کو نہیں چھوڑا. دیکھنے میں عجیب ہے لیکن بڑی گہرائی والا جملہ ہے. کہنے لگے میں نے خدا کو چھوڑا تھا لیکن حسین کو نہیں چھوڑا تھا. کیا مطلب؟ کہ جب بھی میں فرش اضاحی حسین پہ آتا تھا اور علماء ذاکرین امام حسین کے مسائل بیان کرتے تھے تو میرا ذہن وہیں پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ میں خدا کو مانوں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے علماء بیان کرتے تھے کہ امام حسین پہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک وہ ظلم کیے گئے کہ جسے تاریخ لکھ نہیں سکتی. لیکن اس کے بعد میں دیکھتا تھا کہ جب عصر عاشور آئی تو صبح سے مظالم اٹھانے والا حسین سجدے میں پڑا ہوا. اب جوش ملیح بادی کہتے ہیں کہ میں یہ سجدہ دیکھ کے پہچان گیا کہ کوئی خدا ضرور ہے. اس لیے کہ جب اتنے ظلم سہنے کے بعد حسین کسی خدا کے آگے سر جھکا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خدا ہے ضرور. اب دنیا پریشان ہے، ادادار نماز نہیں پڑھتے، ادادار احکام شریعت کی طرف نہیں آ رہے، ادادار یہ نہیں کرتے، ادادار وہ نہیں کرتے. اب آپ فرش اضاحی تک لائیے، مسجد میں خود ہی چلے جائیں گے. صلوات پڑھنے میں کہ میں چونکہ مجلس حسین میں آتا تو لہذا میں اس کے ذریعے سے نجات پاتا. یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. یوں ہی نہیں ابھی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ. آپ کو ہدایت چاہیے فرش اضاحی پہ آئی اور کائنات آ رہی ہے امام حسین کے دروازے پہ. آپ دیکھیں کسی بھی درگاہ میں چلے جائیں، کسی بھی کربلا میں چلے جائیں، ہندو ملیں گے، اہل سنت بھائی ملیں گے، تمام مذہب و مسلک و برادری والے امام حسین کے دروازے پہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملیں. کیوں ملے؟ اس
اس لیے کہ جو ان کی آستھا ہے، جو ان کی محبت، آپ دیکھیں ایک سے ایک ہندو شاعر، ایک سے ایک ہندو نوے خان، بھائی کیوں آ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور کوئی نہیں ہے تاریخ میں اتنے سارے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، لیکن ہر آدمی کے نام پہ تو اتنے نہیں ملیں گے چاہنے والے، ہر آدمی کے نام پہ اتنے نوحہ پڑھنے والے، اتنی مجلس کرنے والے، اتنے ذکر کرنے والے کیوں نہیں مل رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین، نام حسین موجودہ ہے۔ یہ لوگ جو حسین کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، آکرشت ہو رہی ہے، جن کی طرف آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے کہ جسے زمانہ نہیں سمجھ پا۔ یہ تو سمجھنے والے تو ایسا سمجھے کہ جنہوں نے حسین کے بارے میں اسٹیٹس دیے، بیان دیے، کتابیں آج کیمبرج یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر نے تھیسس لکھے امام حسین کی ذات پر۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی ایک دو جملے پیش کیے تھے گرو نانک کے، اور ایک اور جملہ میں نے پیش کیا تھا ڈاکٹر ہند مبارک۔ لیکن آپ تحقیق کریں تو بڑے بڑے لوگ فرش عزا اور عزاداری امام حسین کے حوالے سے اسٹیٹس اور جملے اور تھیسس لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیان دیتے ہوئے کہ جتنا بڑا کمیونیکیشن سسٹم، جتنا بڑا اتحاد کا مرکز یہ فرش عزا ہے، ویسا سسٹم کہیں نہیں۔ اس لیے کہ یہ فرش عزا دنیا کو علم عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو، امام چراغ ہدایت ہے۔ کیسے ہدایت؟ امام کی ہدایت ایسی ویسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جو مایہ ناز ہدایت۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام جس کی ہدایت کر دے اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ دیکھیں پوری گارنٹی لے کے میں کہہ رہا ہوں، آپ پورے ہسٹری کا، پورے سسٹم کا آپ معائنہ کر ڈالیں، شاید ہی کوئی ایسا ملے آپ کو جو آپ کی دنیا بھی کامیاب بنا دے اور آخرت بھی کامیاب۔ آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، دکھائیں مجھے کوئی ایسی شخصیت کہ جو دنیا بھی آپ کی آباد کر دے اور آخرت بھی آباد۔ تو یہی وجہ تھی کہ ماویہ کے دور میں، امیر شام کے دور میں ایک شخص لایا گیا جس کی عمر تھی 160 سال۔ جب وہ لایا گیا تو امیر شام کو اس سے ملنے کا اشتہار کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہا مل لیجیے۔ ماویہ کے پاس اسے لایا گیا، اور اس نے ماویہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ تمہیں اتنی لمبی عمر کیسے عطا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں تاجر، جب تجارت کرتا تھا تو جو سامان میں اپنی طرف سے دیتا تھا وہ زیادہ دیتا تھا، اور جو سامنے والے سے پیسہ لیتا تھا وہ تھوڑا کم لیتا تھا۔ تو میں نے تجارت میں ایمانداری کی اور تھوڑا بخشش کی، اللہ نے میری عمر میں بخشش کر دی۔ آج دنیا پریشان ہے، عمر بڑھانے کے لیے کیپسولز کھا رہی ہیں، ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، دوائیں کرا رہے ہیں، چیک اپ کرا رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے۔ اما عمریں کیپسولوں سے نہیں بڑھتی ہیں، ایمانداری سے بڑھتی ہے۔ آپ ایماندار بن جائیے، عمر خود بڑھ جائے گی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اب مولانا بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ نہیں چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ڈائبٹیز کم ہو جائے، کم ہو جائے تو کیوں؟ تھوڑا زیادہ جی لیں گے۔ جینا ہے تو پھر ایسے جیئے جیسے اہل بیت نے جینا سکھایا۔ آپ ایماندار بنیے، خدا آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے کہا کہ اچھا یہ اس لیے تمہاری عمر میں اتنا اضافہ ہوگا نہیں ہے۔ تو کہنے کہ جب تمہاری اتنی عمر ہے اور ایک زمانے سے تم تجارت کر رہے ہو تو کیا تم نے میرے آباء و اجداد کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ کس کی بات کرو؟ میاں کی؟ کہا ہاں دیکھا تھا۔ کہا ہاں دیکھا تھا۔ کیسے تھے؟ کہ بڑے بد نسب، نہایت بے ادب، نہایت بے وقوف، بے عقل۔ کہنے خاموش ہو جا۔ کہنے کہ یہ بتاؤ علی کے خاندان والوں کو دیکھا تھا؟ کہنے کہ کیا کہنے کس کی بات کر رہے ہو؟ ہاشم کی؟ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کیا کہنے ان کے؟ کیا کمال ادب، کیا خوبصورت چہرہ، کیا خوبصورت اخلاق، کیا بلند کردار، کیا بلند عظمت، کیا بلند معیار، گفتگو ایسی کہ پھول جھڑے، خوشبو ایسی کہ باد نسیم سحری پیدا ہو جائے۔ کہنے کہ خاموش ہو جا، میرے دربار میں علی کے چلتے خاموش ہو گیا۔
کہ اچھا یہ بتاؤ تم میرے دربار میں آئے ہو، میرے مہمان ہو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کوئی ہدیہ مانگو۔ اس نے کہا میں ہدیہ کیا کچھ کروں، ایک کام کر کہ تو مجھے جنت، میں 160 سال کا ہو چکا ہوں، اب قریب ایک میں مر جاؤں گا، تو مجھے جنت کی زبان۔ اس نے کہا کہ دماغ صحیح ہے تمہارا، جنت انت ہم نہیں دے سکتے۔ کہا پھر؟ کہا ہم سے کچھ دنیا میں مانگو، ہم آخرت نہیں دے پائے، دنیا میں کچھ ہم سے مانگ لو۔ کہا جب تم آخرت نہیں دے پاؤ گے تو دنیا میں میری سب سے پسندیدہ چیز میری جوانی پلٹا دو، ذرا سا بیدار ہو، میری جوانی پلٹا دو۔ تو پھر امیر شام کو حیرت سے دیکھنے لگا اور دیکھ کے کہہ رہا تمہارا دماغ تو صحیح ہے، یہ سب میرے اختیار میں تھا، نہ میں تجھے جنت دے سکتا ہوں نہ جوانی دے سکتا ہوں۔ تو اس تاجر نے کہا کہ مجھے آخرت میں جنت چاہیے، دنیا میں جوانی چاہیے، نہ تو آخرت دے سکتا ہے نہ تو دنیا دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کے تاجر وہاں سے اٹھا اور ان کے کہتا ہے مجھے ایسی جگہ سے لے چلو کہ جہاں دنیا ملتی ہو نہ جہاں آخرت ملتی ہو۔ بھائی جملہ اب تک پہنچ گیا، امیر شام کا دربار میں تھا کہ نہ جہاں دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ دن گزرے، ایام گزرے، ہفتے گزرے، ٹائم گزرا، وقت گزرا، سال گزرا، امام حسین کا دور آیا۔ جب امام حسین سے ملنے کے لیے حر آیا اور حر کو جب امام نے گلے سے لگایا تو گلے لگا کے ایک جملہ کہا، یا حر انتا حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری دنیا بھی آباد تیری آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ تو میرا مائک نظر ہو گیا، لیکن اب مائک نہ خراب ہو انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کروں۔ تو یہ میرے عزیزوں فرمایا گیا کہ دو کلچر ملے، دو جگہ، ایک جہاں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، لیکن ایک کربلا وہ ملی کہ جہاں دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ یہ فرشادہ پہ آئیے، دنیا بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے۔ زمانہ سوال کرتا ہے کہ صاحب آپ لوگ یہ فرش ادا، یہ عزاداری، یہ مجلس شمار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں منہ کا تو یہاں مسئلہ ہی نہیں، یہاں کیوں منہ کا مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد خلقت، مقصد حیات ہی عزاداری ہے۔ جب ہم کو مانگا ہی اسی لیے گیا ہے، خلقت ہی ہماری اسی لیے۔ اور اگر کوئی جنت کے لالچ میں کرتا ہے تو پھر ابھی وہ شیعت کے گریڈ پہ نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، یہ ابھی نیت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی تحصیل کے لیے عمل کرنا یہ خادموں والی عبادت ہوتی ہے، امیروں والی عبادت نہیں ہوتی۔ سخت ہو گئی ہوتی ہے تحصیل جنت کے لیے عمل کرنا، جنت کے حصول کے لیے کوئی کام کرنا، یہ خادموں والی عبادت ہے۔ لیکن اللہ خادموں والی عبادت نہیں چاہتا، امیروں والی عبادت چاہتا۔ تو پھر کس لیے آپ کر رہے ہیں فرش ادا پہ آ رہے ہیں؟ کیوں مجلسیں کر رہے ہیں؟ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے؟ ارے جنت کے لیے وہ کریں کہ جن کے پاس جنت نہ ہو۔ ہم تو رہتے ہی ہیں جنت میں، لیکن بات ہدایت سے ہٹ کے نہیں ہوں۔ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا میرے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو امام نے کہا کہ تم تو رہتے ہی جنت میں ہو، یہ روایت ہے کہ تم تو رہتے ہی جنت میں ہو۔ کہ مولا اس کا کیا مطلب؟ کہ یہ بتاؤ تمہارے دل میں میرے جد کی ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مولا آپ کی بھی ولایت ہے، آپ کے جد کی بھی ولایت ہے۔ کہ اب اس سے بڑی جنت کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ دعا نہ کرو کہ اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ تم اس جنت سے نکلنے نہ پاؤ۔ ہم تو رہتے ہی جنت میں ہیں، جنت کے لالچ میں کیوں؟ بھائی جنت کی لالچ انہیں ہوگی کہ جن کے ہاتھوں سے جنت چھین لی گئی ہو۔ آپ کہہ سکتے
قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کبھی ہاتھوں سے بھی جنت چھین سکتی ہے؟ کیوں نہیں چھین سکتی ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام ارجح المطالب، لکھنے والے علامہ عبید اللہ السری، اہل سنت کے بڑے ہی مشہور معروف عالم ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں۔ نبی نے کہا کہ تم جنتی ہو۔ کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے لکھ کے دے دیجیے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے لکھ کے دے دیجیے۔ نبی نے کہا کاغذ و قلم لاؤ، وہ کاغذ و قلم لے آئے۔ آج اپنا معاملہ تھا، کتنی تیز لے کے آئے۔ پہنچے ذرا سا پہنچے آپ۔ آج اپنی جنت کا معاملہ تھا تو کتنی تیز کاغذ بھی مل گیا، قلم بھی مل گیا۔ کاغذ و قلم لایا گیا، پیغمبر نے لکھا کہ تم حقدار جنت ہو، کتاب، حوالہ، رائٹر، مصنف سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا، انہوں نے وہ لے کے آگے بڑھ گئے۔ ایک دن کہنے لگے کہ مرتبہ پھر پیغمبر سے ایک مہر لگوا دی۔ آئے لے کے وہ نامہ پیپر لے کے، لیکن کیا کیا جائے جب مقدر کا ستارہ ہی گردش میں ہو یا ستاروں کا ہی ستارہ گردش میں ہو۔ لے کے آئے پیغمبر کے پاس، دیکھا کہ پیغمبر محو نماز پڑھ، اور اسی نماز کے عالم میں امام حسین ہے کہ جو پیغمبر سے کھیل رہے ہیں۔ کبھی پیغمبر کے ہاتھوں سے کھیلتے ہیں، کبھی پیغمبر کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پیغمبر کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب پیغمبر کی نماز تمام ہو گئی اور پیغمبر نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کھڑے ہوئے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ کے سجود کے کیا کہنے ہیں، آپ کی نماز کے کیا کہنے ہیں، آپ کے سجود کے کیا کہنے ہیں، آپ کے قیام کے کیا کہنے ہیں، اور آپ کی خیرت کے کیا کہنے ہیں، اور آپ کی تسبیحات کے کیا کہنے ہیں، لیکن اس بچے نے آپ کی نماز خراب کر دی۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، اب خود علامہ عبید اللہ السری لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور کہا وہ نامہ جنت تو دینا۔ انہوں نے وہ جنت کا لیٹر اور جنت کا نامہ دیا۔ پیغمبر نے اس نامے کو پھاڑنا شروع کیا۔ پیغمبر نے اس نامے کو پھاڑنا شروع کیا اور پھاڑنے کے بعد کہا سن، جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو مولوی صاحب بغض حسین میں جنت ہاتھ میں آ کے جا سکتی ہے، تم تو ابھی خواب کی منزلوں میں ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کر کے آپ کو یہاں بلایا۔ آپ اتفاقی طور پر یہاں نہیں آئے، انتخابی طور پر۔ بس میں نے سماعت کی مجلس اور سمیٹ رہا ہوں گفتگو، بلایا گیا ہے تو یوں ہی ہر ایک فرش ادائے حسین پہ نہیں آ سکتا، بلکہ بلایا جاتا ہے اور اہل علم اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا اسٹیٹس و نظریہ اور اس کے بعد تمام کر دیا۔ آج سے 2 سال پہلے ایک زبردست اسکالر یورپ کا گزرا جس کا نام تھا ایکارون فلسفی کی دنیا کا زبردست اسکالر اور بہترین، اس نے فلسفی سے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اور زبردست فلسفر۔ کہتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ محنت کر لی تھی اور اتنا زیادہ میں نے پڑھ لیا تھا کہ میں آدمی کی ٹینشنز اور آدمی کی پرابلمز ان کے چہرے سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ ان کے چہرے سے بھائی یہ علم ہوتا ہے کہ جب آدمی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو آدمی جس پرابلم میں ہے وہ اس کے چہرے سے پڑھ لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ان کے چہرے سے بھاپ لیتا تھا کہ یہ کس پرابلم ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا، بس تمام کہ میں نے یہ آخری مراحل فضائل کے مجلس تمام ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور نکل کے ایک جگہ امام کی مجلس ہو رہی تھی، بھائی وہ فلسفر ہے، عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، میں مجلس میں جا کے بیٹھ گیا اور مجلس میں میں نے ایک عزادار کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ وہ عزاداروں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ادھر اس کا چہرہ اترتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنا زبردست فلسفر تھا کہ یہ انسان کے چہرے سے ان کی ٹینشنز کو پڑھ لیتا ہے
ان کی پرابلمز کو دیکھ لیتا تھا کہ یہ آدمی کس پرابلم میں ہے، کس ٹینشن میں ہے۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا کہ کیا ہوا، آج یہ میرا علم کیوں فیل ہوا، کیوں میں اس سامنے والے کے چہرے سے اس کی ٹینشن نہیں پڑ رہا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سامنے والا کس پرابلم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں فرشادہ پہ ایک ایک کا چہرہ دیکھ چکا تو میں نے موبائل نکالا اور فوراً کلپ بنائی فرشادہ کی، اور کلپ بنا کے مجلس کی ویڈیو بنا کے وہاں سے دوڑا ہوا فوراً میں اپنے پاپ کے پاس آیا۔ پاپ کہتے ہیں پادری کو، عیسائیوں کے عالم، اور آنے کے بعد میں نے وہ کلپ دکھائی کہ فادر جی کلپ دیکھیں، پاپ کی کلپ دیکھیں اور دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ پاپ نے کلپ دیکھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ امام کی مجلس ہو رہی ہے اور یہ اہل تشیع کے امام تھے، امام حسین، جن کے اوپر یہ لوگ رو رہے ہیں، مگر اس سے تیرا کیا پرابلم ہے؟ ایک اور بھی کہتا ہے سر آپ کو پتا ہے کہ میری ایجوکیشن کیا ہے؟ یا مجھے پتا ہے کہ تو فلسفی کی دنیا کا زبردست پی ایچ ڈی پروفیسر ہے اور تیرا علم ایسا ہے کہ تو انسان کے چہرے سے ان کے پرابلمز کو پڑھ لیتا ہے۔ کہنے گا جب آپ کو یہ بات پتا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ فرشادہ پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں جن کا چہرہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں؟ جب کہ مجھے پتا ہے یہ سب کے سب میرے محلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے ان میں کسی کو پیسے کی پرابلم ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، یہ سب کے سب کسی نہ کسی پرابلم میں ہے، لیکن فرشادہ پہ ان کے چہرے پہ ایسا اطمینان ہے کہ میں ان کے چہرے پر اس کا جملہ سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، کہ میں ان کے چہرے سے ان کی پرابلمز نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اس پرابلم نے کہا ایک آدمی کچھ نہیں ہے، اپنے تھیسس میں، اپنے ایسے میں، اپنے آرٹیکل میں، اپنی تحقیق میں، اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھ دے کہ جب یہ شخصیتیں، جب یہ لوگ فرش اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی روح کا تعلق جنت سے ہوتا ہے، ان کی روح کا تعلق، اس لیے ان کی روح کا تعلق جنت سے ہے، لہذا آپ یہ اپنی مشکلوں کو فرش اعلیٰ پہ نہیں لاتے۔ اس لیے کیسے یہ لوگ اپنی مشکلوں کو فرش اعلیٰ پہ لے آئیں کہ جب مشکلات کربلا کا سامنا کریں، جب ذہنوں میں کربلا کی مشکلوں کا تصور ہو تو آدمی پھر کیا اس مشکل کے سامنے اپنی مشکل کو لے گا۔ ارباب عذاب، کربلا ان مصائب کا نام ہے کہ اگر آدمی سوچ لے تو کلیجہ لے جائے۔ آج پوری دنیا، پوری کائنات امام حسین کے اوپر ہوئے ظلم کو کہتی ہے کہ یقیناً یہ کیا ظلم ہو گیا۔ اس لیے کہ کسی ایسے پہ ظلم کرنا کہ جس کا شیوا ظلم ہو، جس کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہ ہو، کوئی معیار نہ ہو، لیکن یہ تو وہ تھے کہ غیر بھی جن کا کلمہ پڑھ کے گئے اور ان کے اوپر ایسا ظلم کرنا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اندرا گاندھی کو بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ اندرا گاندھی کو سپورٹ کریں، تو انہوں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ دیش کی آزادی میں، ہندوستان کے آزاد ہونے میں گاندھی پریوار کا ہاتھ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب گاندھی پریوار نے اتنا ہندوستان کے لیے کیا ہے تو اندرا گاندھی کو سپورٹ کیا۔ اس لیے آپ مجھے بتائیں یہ نظریہ کس کا؟ آپ کہیے کہ انسان کا یہ نظریہ، انسانی نظریہ یہ ہے کہ جس کا احسان ہوتا ہے اس کے گھر والوں کا سپورٹ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، انصاف سے بتائیں، آل محمد کا ایک ایک فرد پہ، ایک ایک آدمی کی زندگی پر احسان تھا کہ نہیں تو عرب کے وہ ذلیل لوگ کہ جنہیں جینے کا سلیقہ نہ آتا ہو، انہیں آل محمد نے انسان بنا، پیغمبر نے انسان بنا، ایسا احسان، اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہی نبی زادیوں کو بلوائے عام میں بیردہ لے آئے۔ ارباب عذاب تمام کی میں نے آپ کو پہلا، مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں ابھی، یہ ایام ایسے، لیکن میرے عزیزوں آپ مجلسیں کرتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کتنی مجلسیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ مجلس کر رہے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں
کہ انہی فرش اعضا پہ ایک ایسی شہزادی بھی آتی ہے جو اپنے شکستہ پہلو کو پکڑے ہوئے آتی ہے. کہتی ہے لاؤ میرے لال کے نام پہ 2 اشکے. شبیہ گہوارہ، شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ برآمد ہوگی. ذرا سنبھل کے شبیہ کو اٹھائیے، اس لیے کہ یہ ان مظلوم کا تابوت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں جن کا لاشا دے کے تپا پہ 3 روز تک جلتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا. سید سجاد دیکھ کے روتے رہے. ارباب اعضا بڑا انتظام کیا تھا حسین نے اپنی تدفین کا. تاریخ میں لکھا کہ جب امام کربلا میں تشریف لائے تو امام نے سب سے پہلے بنی اسد کے بوڑھوں کو بلایا اور ایک جملہ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم کربلا میں قتل کر دیے جائیں گے. جب ہماری لاشوں کو چھوڑ کر یہ کچھ جفاکار یہاں سے چلے جائیں تو تم آنا اور آگے ہمیں دفن کر دینا. مردوں کے بعد پھر عورتوں کو بلایا اور بلا کے فرزند زہرا نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے گھر کے مرد آنے میں ڈریں تو تم لوگ انہیں غیرت دلانا اور انہیں بھیجنا کہ آئیں اور ہماری میتوں کو دفن کر دیں. جب عورتوں سے وصیت کر چکے سید الشہداء پھر فرمایا بچوں، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین ہماری میتوں کو دفن نہ کریں تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کے میرے لاشے پہ ڈال دے. اللہ کو جس کے گھر سے رسوم میت چلے ہو، جس نے لوگوں کو مرنے کا سلیقہ بتایا ہو، آج اسے اس کے اوپر یہ دن آ گیا کہ یہ وصیتیں کرنی پڑے کہ بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا اور ہمیں دفن کر دیں. کتنا عزیزوں اور ارباب اعضا کتنا اشتیاق تھا حسین کو دفن ہونے. حسین چاہتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میری میت کی بے حرمتی نہ ہو. تاریخ نے لکھا کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. فاطمہ چیختی رہی، حسین کے سر پہ خنجر چلتا رہا. حسین لبھائے مبارک سے آواز دیتے رہے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ، اب کون ہے جو حق سے رفاقت کرے ادا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ارباب اعضا زیارت ناہیہ کے فکرے ہیں کہ شہزادی نے ایک مرتبہ دل زینبیہ سے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا. شمر جالس علی صدر الحسین، کہ شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا. ناظرین رسالت کی بے حرمتی کرتا ہوا 17 ضربوں نے امام کے سر کو تن سے جدا کیا. ارباب اعضا امام کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. تاریخ نے لکھا کہ سیاہ آندھیا چلی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، ارے خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دیکھا. عجیب منظر تھا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا باپ کا سر نوک نیزہ پہ نظر آیا. آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، میرا بابا مارا گیا. ارباب اعضا مصائب سن رہے ہیں آپ. یہ مصائب کربلا یہی تمام نہیں ہوئے، یہاں سے ابتدا ہوئی. تاریخ نے لکھا کہ جب ملعون شمر مختار کی حکومت میں قید کر کے لایا گیا تو شمر سے مختصر ایک روایت پڑھنا ہے، مجھے مجلس تمام ہے. شمر سے مختار نے پوچھا یہ بتا تم نے کربلا کے میدان میں کیا ظلم کیا؟ تو شمر نے کہا مختار مجھ سے نہ پوچھو، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا نہیں بتا دو تم نے کیا ظلم کیا تاکہ میں بھی مظلومی حسین سے کچھ رو لوں. شمر نے کہا اگر مختار تمہارا اتنا اصرار ہے تو سنو، مجھے کچھ میں نے تو کربلا میں یوں بہت ظلم کیے لیکن کچھ ایسے ظلم تھے کہ جس میں مجھے خود شرمندگی ہوئی اور میں خود پشیماں ہوا. کہا وہ ظلم کیسے تھے؟ کہا جب میں حسین کو قتل کرنے کے لیے نشیب پہ حسین کو قتل کر رہا تھا تو ادھر سے میری فوج حسین کے خیموں پہ حملہ کر چکی تھی اور مال و اسباب لوٹے جا رہے تھے.
میں ادھر حسین کو قتل کرنے کے بعد جب میں خیمہ حسینی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین کا خیمہ لوٹا جا چکا ہے اور خیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے. بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جا رہے ہیں اور خیمہ حسینی میں کچھ بچا ہوا نہیں ہے. تو شمر کہتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی کمسن بچی تھی جس کے کانوں میں بالیاں تھی. مجھے کچھ لوٹنے کو نہیں ملا تھا تو میں نے سوچا کہ مال غنیمت کے طور پر اس بچی کی بالیاں لے لیتا ہوں. میں نے بچی کو روکا اور میں نے کہا کہ یہ اپنی بالیاں مجھے دے دے, اور یہ کہہ کہ میں آگے بڑھنے لگا. بچی نے کہا شمر اپنے نجس ہاتھ میرے پاک لبوں تک نہ لے جانا, میرے پاک کانوں تک نہ لے جانا. یہ بندے میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنائے ہیں. اے ملعون رک جا, میں تجھے اپنے ہاتھوں سے یہ بندے اتار کے لیے جاتی ہوں. شمر کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر رک گیا لیکن بچی بڑی کمسن تھی. بچی اپنے ہاتھوں سے بندے اتارنے لگی لیکن بچی بندہ اتار نہ پائی. ارے جب بچی بندہ اتار نہ پائی مجھے دیر ہونے لگی. میں آگے بڑھا, دونوں ہاتھوں سے دونوں بندوں کو پکڑا. اب جو پکڑ کے بندوں کو کھینچا, ارے کان کی لبیں پھٹ گئی. بچی چیخ اٹھی, ابو ابا. شمر کہتا ہے کہ جب میں نے بچی کے بندے چھین لیے, بچی امو پہ گریا کر رہی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں کچھ نہ بچا. بیویوں کے سروں پہ چادریں تھی. ایک بیوی ایسی تھی کہ جو کبھی خیمے جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی اور پھر جلتے ہوئے خیمے سے واپس آتی تھی. میں نے دیکھا اس بیوی کے سر پہ چادر تھی. میں نے چاہا کہ اس بیوی کے سر کی چادر کو اپنے نیزے کی اڑی سے نکال لیا جائے. میں نے نیزہ اس بیوی کے سر کی طرف بڑھایا اور چاہا کہ نیزے کی اڑی میں اس چادر کو پھنسا کے نکال لیا جائے, لیکن اس بیوی نے بڑی مضبوطی سے اپنی چادر کو پکڑ رکھا تھا. میرے نیزے سے وہ چادر اتر نہیں رہی تھی. معلوم کہتا ہے مختار سنو کہ وہ بیوی کون تھی. وہ علی کی بیٹی زینب تھی کہ جس نے بڑی مضبوطی سے اپنی چادر کو پکڑ رکھا تھا. میں نے جب دیکھا کہ میرے نیزے کی اڑی سے یہ چادر نہیں اتر رہی ہے تو میں نے اسی نیزے سے علی کی بیٹی کے سر پہ وار کیا. علی کی بیٹی کا سر زخمی ہوا. میں نے نیزے سے چادر اتاری, قرآن کے کنارے گیا. ابا میں زینب کی چادر اتار لایا. روح عباس تڑپ گئی. اے شہزادی موت سے مجبور ورنہ